تقلید جائز نہیں. تقلید کس میں کی جاتی ہے؟ فروعیات میں کی جاتی ہے. یعنی اعمال جو ہوتے ہیں نا، نماز کے احکام ہو گئے، روزے کے احکام ہو گئے، غسل کے احکام ہو گئے، وضو، نکاح، طلاق، حج، زکوٰۃ، اسی طرح معاملات، بیع و شراء، اجارہ وغیرہ وغیرہ. تقلید ان معاملات میں کی جاتی ہے، عقائد میں تقلید نہیں کی جاتی. جو عقائد کے جو اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں، ان میں تقلید جائز نہیں ہے. بلکہ جو بات وہ یقین نے قطعی کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو. کیونکہ عقائد کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ساری کی ساری یقینی ہوتی ہے. اور عقیدہ بندہ رکھتا ہے کسی پر اس وقت جب اس کو یقین حاصل ہوتا ہے. اور یہ یقین حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی سا بھی ذریعہ ہو، خواہ کسی سے سن کر حاصل ہوا ہو، کتابیں پڑھ کر علماء اہل سنت کی حاصل ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کے اصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں. علم استدلالی یہ ایک مطلب علم ہے جس سے دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ دلیل، یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ دلیل، یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ دلیل. تو دلائل سے جانچنے کی اس میں کوئی حاجت نہیں ہے. دلائل اپنے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس کا معاملہ الگ ہے. جیسے اللہ ایک ہے، اس پر بے شمار دلائل قائم ہے، لیکن ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، بہت سارے دلائل ہیں. اگر دلائل نہ بھی ہوتے تو یہ قرآن کی نص واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا، اور بھی بہت سارے دلائل. اس طرح عقائد کے معاملات میں دلائل اگرچہ ہے، لیکن علم استدلالی کی اس میں حاجت نہیں ہے. اصول عقائد میں علم استدلالی کی حاجت نہیں. یہ علماء حضرات کا منصب اور دلائل سے بات کرتے ہو، جو انکار کرنے والا ہوتا ہے تو سمجھاتے ہیں دلائل دے کر. بعض فروعیات میں تقلید ہو سکتی ہے. یہاں بیان ہے بعض فروعی عقائد ایسے ہوتے ہیں جس میں تقلید ہو سکتی ہے. اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں. ایک کہلاتے ماتوریدیہ کے امام الہدا حضرت ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع ہوئے، یعنی ان کے پیروکار ہوئے. اور دوسرے کہلاتے اشاعرہ کہ یہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تابع ہوئے. دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں. آپس میں صرف بعض فروعیات کا اختلاف ہے. ان کا اختلاف کیسا ہے؟ حنفی شافعی کرنا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھو. امام شافعی فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران یہ کرو، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کرو. تو یہ اختلاف جو ہے کس میں آ رہا ہے؟ بعض فروعیات میں آ رہا ہے. تو وہ اختلاف ہونا اپنی جگہ پر، لیکن اس سے دونوں فریقین اہل سنتی ہیں. ان کا یہ اختلاف فروعی اختلاف کہلاتا ہے. دونوں اہل حق ہی ہیں اور دونوں میں سے کوئی کسی کی تذلیل یعنی ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کہتا، اور تفسیق ایک دوسرے کو فاسق بھی نہیں کہتا، تضلیل ایک دوسرے کو گمراہ بھی نہیں کہتا، بلکہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی. کسی سفر پر روانہ ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی، ان کو مطلب یہ حکم فرمایا تھا کہ نماز اثر کی یا کسی نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ فلاں جگہ جا کر پڑھنا. ٹھیک ہے. سفر شروع ہوا. دوران سفر ہی اس نماز کا وقت آ گیا. اب اگر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے فرماتے کہ وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا، یہ نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اب صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئے. بعض صحابہ کہنے لگے کہ سرکار نے چونکہ فرمایا کہ ادھر جا کر پڑھنا تو اب ہمیں ادھر ہی پڑھنی ہے. دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا منشا یہی ہے، لیکن چونکہ ہم لیٹ ہو گئے اور نماز تو وقت آ گئی ہے اور قرآن کا حکم ہے کہ نماز وقت میں فرض ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل بھی ہے اور ہم یہی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز جو بھی نماز ہے. بعض صحابہ نے وہی نماز پڑھ لی، بعض نے وہاں جا کر پڑھی. دو رائے ہو گئی.
واپس آئے، معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، سرکار نے کسی کو کچھ بھی نہیں فرمایا، کیونکہ انہوں نے کس پر عمل کیا تھا؟ دونوں فریقین نے عمل کس پر کیا؟ قرآن و سنت پر ہی عمل کیا نا. ایک نے ظاہری فرمان کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کیا اور دوسرا ظاہری فرمان کے ساتھ اس کی تہ تک پہنچا، دوسرا اس کی تہ تک بھی پہنچ گیا کہ فرمان کا مقصد واقعی یہی تھا، لیکن ہم چونکہ لیٹر ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، انہوں نے نہیں پڑھ لی. تو دونوں میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت نہیں کی، انکار نہیں فرمایا، کسی کو نہیں کہا. حالانکہ ایک کی نماز تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ نہیں فرمایا تم اپنی نماز لوٹاؤ. دونوں نے ہی قرآن و سنت پر عمل کیا. اسی طرح امام شافعی، امام اعظم اور دیگر ائمہ کا اختلاف ہے کہ یہ حضرات قدسیہ قرآن و حدیث سے دلائل لیتے ہیں، اس سے مطلب مسائل اخذ کرتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن سوچ ہوتی ہے، دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں. امام اعظم نے اس دلیل سے یہ سمجھا اور مسئلہ یہ بیان کر دیا، امام شافعی نے یہ سمجھا اور یہ بیان کر دیا. تو یہ ان کے جو مقلدین ہوتے ہیں ان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. ہم چونکہ امام اعظم کے مقلد ہیں تو ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے جیسا امام اعظم نے فرمایا. صلو علی الحبیب. مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں.